إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور نہیں ہم نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو الا ليعبدون مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یقیناً انسان کے دنیا کے اندر آنے کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کو راضی کر کے اس سے اس کی جنت حاصل کر لے اور اس کی جہنم سے بچ جائے۔ اور یہ اتنی عظیم الشان جنت ہے جس کے لیے انسان نے یہی 30 40 50 60 70 سال محنت کرنی ہے۔ بڑی مختصر زندگی ہے، اس مختصر زندگی کے اندر اگر انسان نے محنت کر لی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر لی، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لی، تو اللہ رب العزت نے انسان کو انعام کے اندر اتنی عظیم جنت عطا فرمانی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت اتنی عظیم ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ آج تک اس جنت کو نہ کسی کان نے صحیح طور پر سنا ہے، نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ ہی کسی دل کے اندر صحیح طور پر اس جنت کا تصور پیدا ہوا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنتی کو جو جنت عطا کرنی ہے وہ اتنی قیمتی ہے، پوری جنت نہیں، جنت کے اندر رکھنے کے برابر، ایک کوڑے کے برابر اگر کسی انسان کو جنت کے اندر جگہ مل جائے تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت نے جو جنتی انسان کو حوریں عطا کرنی ہے، حور نہیں، اگر ایک حور کا ایک دوپٹہ دنیا کے اندر آ جائے تو ساری دنیا مل کر اس کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتی۔ تو عزیز بھائیوں، یہی مقصد ہے انسان کے دنیا کے اندر آنے کا۔ اور پھر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اسلام نے جو سب سے بڑی چیز رکھی ہے وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ تعالی، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے بندہ اپنی زبان اور دل سے کلمہ شہادت کا اقرار کرے، اور اس کے بعد جو دوسرا اہم ترین فریضہ ہے وہ نماز ہے، اور اسی طرح روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ یقیناً روزے سال کے بعد 1 مہینے کے اندر آتے ہیں، اور زکوٰۃ وہ انسان ادا کرے گا جس کے پاس پیسہ ہے، اور حج وہ کرے گا جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے۔ لیکن نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، حتیٰ کہ جب تک انسان کا یہ دماغ کام کرتا ہے، جب تک انسان سینس لیس نہیں ہوا، اگرچہ ہاسپٹل کے اندر پڑا ہوا ہے، بیڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے، کئی قسم کی ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، اس حالت کے اندر بھی انسان کو نماز معاف نہیں ہے، اس حالت میں بھی انسان کو نماز معاف نہیں ہے۔ یہ اتنا اہم ترین فریضہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، اے لوگو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، نماز اتنا عظیم عمل ہے کہ مسلمان بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہی نماز ہے۔ یعنی اس سے یہ سمجھ آتی ہے جو بندہ نماز کا اہتمام اپنی زندگی میں کرتا ہے
وہ بندہ مسلمان ہے، اور جس کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جب حساب و کتاب شروع ہونا ہے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر بندے کے نامہ اعمال میں نماز ٹھیک ہے تو باقی اعمال بھی اس کے ٹھیک ہو جائیں گے، اگر نماز ٹھیک نہیں ہے تو باقی عمل بھی اس کے ضائع چلے جائیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، آپ اپنی امت کو وصیت کرتے گئے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے تھے، ہم نے اپنے کان آپ کے ہونٹوں کے قریب کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ میری امت کے لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اسی طرح جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے غلام ہیں، تمہارے ملازم ہیں، ان کا بھی خیال کرنا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو کس چیز کی وصیت کر کے گئے تھے۔ آج اس امت کی حالت دیکھ لیں، کسی بھی معاشرے کے اندر مسجد ہوتی ہے، کسی محلے کے اندر، کسی بازار کے اندر، عزیز بھائیوں بلا مبالغہ ہزاروں لوگ اس گلی محلے کے اندر، اس بازار کے اندر بسنے والے ہوتے ہیں، لیکن اذان ہونے کے بعد کتنے لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں؟ ہم خود اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ المدثر کے اندر فرماتے ہیں نا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے محلے میں رہتے تھے، گلی بازاروں کے اندر، سکول کالج کے اندر، جاب کے اندر، ہمارے آفس میں ہمارے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی، آج وہ جنت کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اللہ رب العزت ان جنتیوں سے پوچھیں گے کیا تم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے جی ہاں اللہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جنت اور جہنم کے درمیان جو ایک پردہ حائل ہے اس کو ہٹا دیں گے، جنتی اس جہنم کی آگ کے اندر جلنے والوں کو دیکھیں گے اور پہچان لیں گے کہ یہ میرا وہی محلے والا ہے، وہی میرے سیکٹر کی گلی کے اندر گھومنے پھرنے والا، وہی دکانوں کے اوپر گھومنے پھرنے والا، وہی میرا دوست جس نے زندگی کے اندر میری دوستی کے اندر بڑا وقت گزارا، آج یہ جہنم کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں اس جہنم کے اندر کون سی چیز لے کے آئی ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی آگے سے کیا جواب دیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ عزیز بھائیوں یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، جس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کی گواہی دی ہے کہ جہنمی خود اپنی زبان سے اعتراف کریں گے کہ لم نک من المصلین، ہم بے نماز تھے، ہم بے نماز تھے، بے نماز ہونے کی وجہ سے آج ہم جہنم کے گڑھے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو جب خط لکھا کرتے تھے ان سے یہ کہا کرتے تھے مجھے اس چیز کا علم ہے تمہاری بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑے مصروف لوگ ہو تم، علاقوں کی ذمہ داریاں، گورنر ہو، لیکن سن لو ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے معاملات میں سے سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ نماز ہے۔ اگر تمہاری نماز ٹھیک رہی سن لو تمہارے سارے معاملات ٹھیک رہیں گے، اگر تمہاری نماز ٹھیک نہ ہوئی تو کچھ بھی تمہارا ٹھیک نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق عقیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ،
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز کے علاوہ کسی عمل کو کفر تصور نہیں کرتے تھے. یعنی جو بندہ نماز کے اندر سستی اختیار کرتا، صحابہ کو سمجھ آ جاتی کہ اس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ بندہ بے ایمان ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. عزیز بھائیو، چھوٹی بات نہیں ہے. جو بندہ نماز کے اندر انتہا درجے کا سست ہے، عید کی نماز پڑھ لی، کبھی کبھی جمعے کی نماز پڑھ لی، کوئی پرواہ نہیں، میں مسلمان ہوں، میرے اوپر اللہ رب العزت نے نمازوں کو فرض کیا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس بندے کے ایمان کے اندر شک کیا کرتے تھے اور سمجھا کرتے تھے کہ شاید اس کے اندر کفر آ گیا ہے. اور پھر اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرتا ہے، اپنی زندگی کے اندر اہتمام کرتا ہے، محبت کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ذمے ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو معاف فرمائے. لیکن جس بندے کی زندگی کے اندر نمازوں کا اہتمام نہیں، اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے متعلق کسی قسم کا کوئی ذمہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو چاہے تو معاف فرما دے، اگر چاہیں تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی پکڑ کر لے. عزیز بھائیو، آج ہماری زندگیوں کے اندر یقین کر لیں اس معاملے کے اندر بڑی سستی آ گئی ہے. کہنے کو ہمارے مسلمانوں کے گھرانے، ہمارا مسلمانوں کا ملک، ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے جو اتنا اہم فریضہ ہے، اتنی ہی اس فریضے کے متعلق سستی زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے منافقین کی نشانیاں قرآن مجید کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اپنے جب مدینہ منورہ کے اندر ہوتے تھے، صحابہ یہ سمجھ جاتے تھے کہ جس بندے کے اندر سستی ہوتی نماز کے معاملے کے اندر، ہمیں سمجھ آ جاتی کہ اس بندے کے اندر نفاق پایا جاتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں منافقین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے، لا یأتون الصلاة الا وهم کسالى، کہ منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو ڈھیلے مٹیلے آتے ہیں. اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی محبت، اللہ کے سامنے رکوع کرنا، اس چیز کی تڑپ، اللہ کے سامنے قیام کرنا، ان چیزوں کا ان کے دلوں کے اندر شوق اور جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ جیسے منہ دکھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بے نمازی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا. اللہ رب العزت نے یہ منافقوں کی نشانیاں بیان کی ہیں. اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید سورۃ الماعون کے اندر فرماتے ہیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. کون سے نمازی؟ جو اپنی نمازوں کے اندر سستی اختیار کرتے ہیں، مرضی کی نماز پڑھتے ہیں، 5 کی بجائے 3 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 4 پڑھ لی. مولوی صاحب جب جاگ آتی ہے پڑھ لیتے ہیں. صبح کی فجر کی کوئی 9-10 بجے جب دفتر جانا ہوتا ہے اٹھتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. ظہر کے لیے تو وقت نہیں ملتا، عصر کے لیے تو دکان پہ رش بڑا ہوتا ہے، گاہک بڑے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمیں ایسے نمازیوں کی بھی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو نمازوں کے اندر سستی اختیار کرتے ہیں اور دکھلاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے، بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کی عمر کے اندر جب پہنچ گئے آپ کی بینائی خراب ہو گئی. طبیب نے کہا آپ کی بینائی ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے سجدہ نہیں کرنا زمین کے اوپر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ عبداللہ جب تک اپنے اللہ کے سامنے اپنی جبین کو زمین پر رکھ کر سبحان ربی اللہ نہیں کہتا، عبداللہ کو تو سکون ہی نہیں آتا. عبداللہ کے یہ دن کیسے گزریں گے؟ اگرچہ میری نظر ٹھیک نہیں ہوتی نہ ہو لیکن میں اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرنے سے باز نہیں آؤں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتا ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا حضرت علی کا جسم کپانا شروع کر دیتا،
پوچھنے والوں نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ میں اس ذات کے سامنے کھڑے ہونے لگا ہوں جس کے پاس میں نے مرنے کے بعد جانا ہے۔ آج میں اس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے لگا، مؤذن اذان دینے لگا ہو تو میں مسجد کے اندر موجود نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح ربیعہ بن یزید فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر 40 سال ایسے گزرے کہ 40 سالوں کے اندر میں نے امام کی گدی کے علاوہ کسی کی یہ پیچھے سے گدی یا کمر نہیں دیکھی۔ یعنی 40 سال میری زندگی کے اندر ایسے گزرے کہ 40 سال لگاتار میں نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پہلی صف کے اندر نمازیں ادا کی ہیں۔ عزیز بھائیو، برالوقت ختم ہو گیا ہے، صرف احساس کی ضرورت ہے۔ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اس دن زندگی کے ایک ایک لمحے کے متعلق، ایک ایک نماز کے متعلق حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح نمازی بن کر اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنے والا اللہ رب العزت بنا کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔